الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سیدی امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین امیر عظیمت شیخ الحدیث استاد العلماء علامہ مفتی حافظ خادم حسین رضوی ثق اللہ سرا وجعل الجنت مثوا، جب آپ کا پر وصال با کمال ہوا تو آپ کے وصال با کمال پر جہاں کفار یہود و ہنود سیکولر اور ملحدین طبقہ جو تھا یہ خوش تھا، لیکن جب آپ کا جنازہ ہوا جنازے پہ ہجوم عاشقان دیکھ کر سیکولر طبقہ کفار اور یہود و ہنود کی چیخیں نکل گئیں، اور عاشقان مصطفیٰ کے اس ہجوم کو دیکھ کر جہاں کفار اور یہود و نصارہ چیخ و پکار کر رہے تھے، وہاں ان کے پالتو مسلمان کے روپ میں بد مذہب اور بدعقیدہ لوگ بھی امیر المجاہدین رحمہ اللہ کی ذات اور شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ان میں سے مختلف لوگوں میں سے ایک نام مولوی خضر حیات بکھروی دیوبندی مماتی، جو بذام خیش امیر ہے اشاعت الکفر والدلالہ کا، اس نے بھی بہت سارے اعتراضات کیے۔ اس کے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ جنازے فیصلہ نہیں کرتے، تو ہم اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز باب و ثناء الناس علی المیت کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ اس کے راوی جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، فاثنوا علیہا خیرا، لوگوں نے اس پر ثنا بیان کی، اس کی اچھائیاں بیان کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجبت، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ واجب ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جنازہ گزرا، فاثنوا علیہا شرا، لوگوں نے اس آدمی کی برائیاں بیان کی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی ہے۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ما وجبت، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ، کہ یہ آدمی جس پر تم نے اس کی بلائیاں بیان کی اس پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ وھذا اثنیتم علیہ شرا، اور وہ شخص جس کے اوپر تم نے برائیاں بیان کی اس کے عیب بیان کیے، فوجبت لہ النار، اس شخص کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ اور ساتھ ہی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ اے صحابہ تم، یا مخاطبین جو ہیں ایمان والے ہیں، کہ تم اللہ تعالیٰ کے زمین کے اندر گواہ ہو۔ اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد ایمان والے جب اس کے چرچے کریں تو وہ شخص کے جنتی اور رب رسول کے بارگاہ میں مقبول ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث امیر المجاہدین امیر عظیمت رحمہ اللہ، آپ کا دنیا سے جانے کے بعد بہت سارے اہل علم، اہل فضل، اہل ورع، علماء، سادات آپ کی تعریفیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سچا عاشق رسول اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور امیر المجاہدین رحمہ اللہ کے جانے پر جہاں آپ کے محبین، آپ کے متوسلین، آپ کے مریدین اور آپ کے شاگرد جو تھے وہ آپ کو محبت کا سلام پیش کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ کئی بدعقیدہ لوگوں کے جو سرغنے تھے وہ بھی امیر المجاہدین رحمہ اللہ کو سلام محبت پیش کر رہے تھے۔ اور یہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں امیر المجاہدین رحمہ اللہ کو اپنے بیگانے بھی سلام محبت پیش کر رہے تھے۔ تو علامہ خضر بکھروی امیر اشاعت الکفر والدلالہ سے میری گزارش یہ ہے کہ کیا آپ کی نظروں کے سامنے یہ حدیث کبھی نہیں آئی کہ آپ نے بخاری نہیں پڑھی، کتاب الجنائز کوئی نہیں پڑھی، پھر آپ اس طرح کے بکواس کیوں کرتے ہیں؟ خواہ مخواہ امت کے اندر یہ پھوٹ ڈالنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ جیسے جس کی شکل ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی وہ ہے جس پر خدا رسول کی گستاخیوں کی وجہ سے لعنتیں برس رہی ہیں، اس کی بات ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ بلکہ یہاں فیصلہ سرکار نے جو فرمایا ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، کہ تم اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو زمین میں، یہاں مخاطبین اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے، اور بعد میں جو اعتبار ہوگا وہ اہل علم کا ہوگا۔
جس طرح کہ اس حدیث پاک کی شرح کے اندر شرح ابن بطال علی صحیح البخاری علامہ ابن بطال نے لکھا ہے کہ اذا اسنا علیہ اہل الفضل، یہاں جو اہل فضل لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی ثنا کا اعتبار ہوگا۔ اور اس کے بعد مشہور قول امام احمد بن محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ، آپ کا مشہور قول ہے جب آپ نے فرمایا تھا جیل کے اندر قولوا لأہل البدع بیننا وبینکم الجنائز، کہ تم اہل بدعت کو کہہ دو کہ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان جو فیصلے ہیں وہ جنازہ کرے گا، جنائز کرتے ہیں، یعنی جو جنازہ ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی حقیقت کا کہ اس شخص کا تعلق کتنا خدا اور رسول کی بارگاہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور یہ شخص کتنا اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول تھا۔ اور امام احمد بن حنبل کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ جن کے بارے میں جناب ابی حاتم الرازی ابن ابی حاتم الرازی فرماتے ہیں سئل ابی عنہ، میرے باپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہوا امام حجت، وہ امام ہیں اور حجت ہیں۔ اب امام حجت کا معنی بکروی صاحب تہذیب التہذیب اٹھا کے دیکھ لیں، تقریب التہذیب سے دیکھ لیں کہ یہ کون سا طبقہ بنتا ہے، امام احمد بن حنبل کا مقام کیا ہے جب اتنا بڑا اللہ کا ولی بھی یہ کہے کہ فیصلے جنازے کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام خود فرما دیں کہ فیصلے جنازے کرتے ہیں، پھر آپ جیسا خبیث شخص اگر بھونکے تو اس کی بھونک کو کوئی نہیں سنے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ یہ بے جا ہے اور اپنی صرف بکواس کر کے اپنے اوپر ہی ملامت کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جو کہا کہ یہ مشرک کا جنازہ ہے معاذ اللہ، آپ شیخ الحدیث امیر المجاہدین رحمہ اللہ کی ذات پر یہ بہتان لگا رہے ہیں اور یہ آپ کا بہتان ہے۔ یہ بات اگر آپ نے کرنی تھی تو ان کی زندگی میں کرتے، اس وقت آپ نے چپ کیوں کیے رکھا؟ سب سے بڑا تو آپ کا جرم یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امیر المجاہدین رحمہ اللہ شرک کرتے رہے؟ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے اکابرین کی کفریہ عبارات آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ ان کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ آج بھی آپ اسماعیل دہلوی ہو یا تعذیر الناس کا مصنف قاسم نانوتوی ہو یا اشرف تھانوی ہو، ان کا دفاع کر کے آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق ان سے ہے، ان کی عبارات کے ساتھ متفق ہیں جو بالاتفاق کفریہ عبارتیں ہیں۔ ان میں سے چند عبارتیں میں بطور ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قاسم نانوتوی نے تعذیر الناس کے اندر یہ لکھا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا اور قادیانیوں کے لیے بہت بڑی راہ کھولی۔ اس نے کہا کہ عدل بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ یہ تعذیر الناس ہے آپ کے سامنے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسری کتاب آ جائیں، یہ ہے تقویت الایمان، جس کو ہمارے بزرگ دھکت الایمان کہا کرتے تھے اور جنازت الایمان کہا کرتے تھے۔ اس کے اندر شاہ اسماعیل، جس کو یہ شہید کہتے ہیں، وہ لکھتا ہے، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایک حدیث شریف ذکر کر کے پھر آخر میں لکھتا ہے فائدے کے طور پر، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر توہین ہے۔ سرکار علیہ السلام نے کسی حدیث میں ضعیف سے ضعیف حدیث آپ دکھا دیں، میرا چیلنج ہے بکری صاحب آپ کو کہ آپ کوئی ضعیف سے ضعیف حدیث بھی دکھا دیں کہ سرکار نے خود یہ جملے ارشاد فرمائے ہوں کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات والا شان پر بہتان ہے۔ تو آپ مماتیوں وہابیوں کو کا کام یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان پر آپ جملے کسنے سے باز نہیں آتے۔ تو امیر المجاہدین رحمہ اللہ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی عبارت آپ دیکھیں جن کی کفریہ عبارت، شاہ اسماعیل دہلوی اپنی بدنام زمانہ رسوائے زمانہ کتاب صراط مستقیم میں لکھتا ہے کہ زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ
انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، اور بیل اور گدھے کے خیال کو نہ تو اس قدر چیدگی ہوتی ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، استغفر اللہ العظیم۔ یہ سامعین آپ خود ملاحظہ فرما لیں، اب اس جیسا بدنام زمانہ شخص اگر امیر المجاہدین رحمہ اللہ کی ذات پر کوئی بات کرے بھی گا تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور امیر المجاہدین رحمہ اللہ کی ذات پر یہ جو تبصرے کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے جنازے پر عاشقوں کا ہجوم جہاں آپ کی رب رسول کی بارگاہ میں مقبولیت کا اعلان کر رہا تھا، وہاں الحمدللہ اہل سنہ و جماعت حنفی نسبتاً بریلوی کے سواد اعظم ہونے کا بھی اعلان کر رہا تھا۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔